حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سر رکھ کے پیشانی رکھ کے رو رہے تھے. اب اتنی زیادہ رونے کی آواز تھی, زاروں قطار سے رو رہے تھے. جو شخص بھی گزرتا وہ یہ محسوس کرتا کہ یہ رونے والا بندہ پتہ نہیں کتنا زیادہ گناہ گار ہے, پتہ نہیں اس نے اپنی زندگی کے اندر کتنے زیادہ گناہ کیے ہیں جو آج بہت زیادہ شرمندہ ہے. ہر گزرنے والا شخص یہی کہتا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, اللہ آپ کی بخشش فرمائے گا. ہر گزرنے والا شخص تسلی دے رہا ہے کہ رونے والا رو رہا ہے, پتہ نہیں کتنا گناہگار ہوگا, اس نے اپنی زندگی کے اندر کتنے زیادہ گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے آج بہت شرمندہ ہے. ہر گزرنے والا شخص تسلی دے رہا ہے. تو جب رو رو کے تھک گئے, آواز آ رہی تھی, اے اللہ میں نے جتنے بھی اعمال کیے, قیامت کے دن اگر تو نے آج میری بخشش نہ کی تو قیامت کے دن مجھے نبی نہ اٹھا لینا. اگر میری آج بخشش نہ فرمائی تو قیامت کے دن مجھے نبی نہ اٹھانا. میں کس طرح لوگوں کا سامنا کروں گا, میں کس طرح اے اللہ تیرا سامنا کروں گا, کس طرح تیرے پیارے محبوب کا سامنا کروں گا. یہ رونے والا کون ہے؟ جب سر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ تعالیٰ کے نیک ولی جن کا یہ حال ہے کہ اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں, اور اس طرح رو رہے ہیں کہ جس طرح ساری زندگی گناہ کیا لیکن ساری زندگی تقوی میں گزاری, ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں گزار دی. تو یہ ان کا یہ عالم تھا کہ اتنی عبادات کرنے کے باوجود بھی اگر آج ہم عبادت کر لیتے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ نمازیں لگاتار ادا کر لیتے ہیں, کچھ عبادات کر لیتے ہیں, تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہماری نظروں میں بہت حقیر ہو جاتا ہے, ہم اس سے بری نظر سے دیکھتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرض مسجد میں ادا کرتے ہیں, کچھ سنتے گھر میں جا کر ادا کر لیتے ہیں, ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہماری نظروں میں بہت حقیر ہو جاتے ہیں. یہ ہماری عبادات کا منظر ہے کہ جو شخص عبادات نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, وہ ہماری نظروں میں بہت حقیر ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم عبادات کرتے ہیں. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو اس نے کیا اس کا حساب بھی دے گا, اس سے حساب بھی لے گا, لیکن ہمیں نیکی کی تبلیغ کرتے رہنے چاہیے اور نیکی کی دعوت دیتے رہنے چاہیے. اسی طرح حضور غوث اعظم کا یہ مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہونے کے باوجود بھی زار و قطار ہوتے رہے. جب انسان کے اندر, بندے کے اندر اللہ کی محبت جتنی بڑھتی جائے اتنا ہی ڈر بھی بڑھ جاتا ہے. جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے کہ فلاں کام کروں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اسی طرح اس کے دل کے اندر بھی تقویٰ بڑھتا رہتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں. اب ان کے جو پیر تھے سیری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اب انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے, میں اس دنیا سے چلا جاؤں, تو مجھے بغداد کے اندر نہ دفنانا. حضرت جنید بغدادی کا یہ مقام ہے کہ جب دریا سے گزر رہے تھے ایک شخص نے کہا میں نے بھی دریا عبور کرنا ہے. کہا دریا سے تم نے گزرنا ہے تو تمہیں یا جنید کہتے ہوئے دریا سے گزر جانا ہے. اب جب گزر رہے تھے خیال آیا کہ جنید بھی گزر رہا ہے مگر وہ یا اللہ کی صدا لگا رہا ہے, لیکن جب مجھے گزرنے کے لیے کہا تو کہا یا جنید. اب شیطان نے ذہن کے اندر جب خیال پیدا کیا, اس گزرنے والے شخص نے کہا کہ جب جنید یا اللہ کہہ رہا ہے تو مجھے بھی یا اللہ کہنا چاہیے. جب اس شخص نے یا اللہ کہنا شروع کیا تو وہ شخص ڈوبنے لگا. جب اس نے یا جنید کہا وہ شخص ڈوبنے لگا. جب یا اللہ کہا ڈوبنے لگا, یا جنید کہنے لگا, پھر چلنے لگا. پھر جب پوچھا کنارے پہ جا کے یہ کیا معاملہ تھا, اللہ کی صدا لگائی
تو میں ڈوبنے لگا، آپ کا نام لیا تو میں چلنے لگا۔ تو جنید نے بہت پیارے الفاظ کہے کہ کہا کہ اگر تو مجھ تک نہیں پہنچ سکا تو تو خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بتا دیا کہ پہلے ہمیں اللہ کے کسی ولی تک پہنچنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے اور پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ جب تک ہم کسی جگہ پر جانے کے لیے راستے سے نامعلوم ہے تو ہم کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ وہ راستہ کون سا ہے تب تک ہم اس راستے سے پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچو۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی کا مقام ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے جو پیر تھے سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا کہ مجھے بغداد کے زمین پر نہ دفنانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری بدعمالی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کی زمین مجھے قبول نہ کرے، کہیں انکار نہ کر دے مجھے دفنانے کے لیے۔ حضرت جنید بغدادی کا یہ مقام، پھر ان کے پیر ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈر ہے، ڈر بھی ہے، تقوی بھی ہے، لیکن پھر بھی بدعمالی کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہیں یہ زمین بھی مجھے اپنے اندر دفنانے سے انکار نہ کر دے۔ یہ ان کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈر بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر بندہ ساری زندگی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے قدم کو اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھ اٹھاتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر صدا کو سنتا ہے۔ اگر